بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ویور آج میرا یہ خیال تھا کہ میں بھی سیاسی صورتحال پہ کچھ بات چیت کروں۔ آج خان جو عمران کے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ مکافات عمل نہیں ہے۔ اصل میں عمران خان اچھے کام کیے ہیں جس کی بنیاد پر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا ابسلوٹلی ناٹ امریکہ کو، اور اس سے کن چیزوں کا رد ہوا؟ امریکہ، اسرائیل، ہندوستان کا یہ سب سے زیادہ کوشش ہے کہ پٹھان دنیا سے ختم ہو جائے اور بلوچ دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے کس کو بچایا گیا؟ پٹھانوں کو بچایا گیا اور پاکستانیوں کو پھر بچایا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لیٹر عمران خان صاحب شو کر رہے ہیں نا، اور نام بتا نہیں رہے ہیں نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، وہ بھی ملے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہاں اور نہ کر رہی ہے، اقرار واضح نہیں کر رہی، سائڈ نہیں لے رہی، اور کہتے ہیں نیوٹرل ہو۔ اس طرح نیوٹرل ہوتا ہے، کبھی ہاں کہتے کبھی نہ کہتے ہیں۔ سامنے آ جاؤ نا، بیان دو نا، رد کر دو نا کہ یہ غلط ہے، جعلی ہے، اس طرح ہے نا۔ اور دوسری ہے کہ اس میں اپوزیشن کے بھی لوگ بالکل شامل ہیں، جو مراسلہ آیا ہے نا، اس میں ان کا ہاتھ ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ چند دن پہلے عمران خان نے کہا نا کہ ہم فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، تو اس طرح کیوں کہا نا کہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کڑا کر دیا ہے، اس نے بھی مسئلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ اور اس بات میں بالکل حقیقت ہے کہ امریکہ عمران خان کو نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان میں وزیر اعظم رہے۔ اور جو آج کل اپوزیشن آپس میں ملی ہوئی ہے نا، کہ پہلے ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کا دھمکی دے رہے تھے کہ گھسیٹیں گے سڑکوں پر۔ تو اس میں جو مولانا صاحب ہیں، یہ مولانا نہیں ہے، ہمارے زبان میں اس کو کہتے ہیں ماں اولانا۔ ماں مطلب نہیں، اولانا مت پینکو، تو آپ بہت معنی سے لے سکتے ہو۔ اس نے دین اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ تو مولانا ہے، مولانا نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ ڈالر کے بنڈل آتے تھے اس کے پاس، اور لیتے تھے اور آیا کرتے تھے اور کہتے تھے جہاد کرو جہاد، اور ہمیں ابارتے تھے اور ہم جہاد کے لیے جا کرتے تھے۔ تو قبائل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور بعد میں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اور اس نے سگنیچر بھی کیا تھا کہ ڈرون حملے اس پہ ہو، کہ تباہ اور برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کرتا تھا۔ اور جب ہم پر ضرب حزب کا وقت آ گیا تو پوچھنے کو بھی نہیں آیا کہ کیا حالات ہے، پوچھا بھی نہیں، بس غائب ہو گیا۔ اور ہمارے والے جو کتاب کو اس لیے ووٹ دیتے ہیں نا، کہ سمجھتے ہیں جاہل ہے ہم بھی، کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ اور یہ مولانا جو ہے نا، اسلام نہیں لانا چاہتا ہے، اقتدار کا بھوکا ہے، اقتدار کا۔ ابھی دیکھتے نہیں اس چہرے سے رنگ اڑا ہوا ہے، کالا چہرہ بنا ہوا ہے۔ تو کیا کرے، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور جو کورٹ کا ججمنٹ آیا نا، وہ تو صحیح تھا، لیکن پاکستان میں اس طرح ہوا ہے کہ جو قانون کا احترام نہیں کرتا ہے، جو قانون کی پائمالی کرتا ہے، ان کی پائمالی کرتا ہے، اس کا رسپیکٹ ہوتا ہے، اس کے لیے تیسرا راستہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان قانون کی رسپیکٹ کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے۔ جب اس کے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی تو اس کو قلعدم قرار دیا گیا اور غیر آئینی قرار دیا گیا۔ اب قانون کا احترام کرتے تو اس لیے اس طرح فیصلہ آیا، اگر قانون کا احترام نہ کرتے تو اس کے لیے تیسرا راستہ نکال دیا جاتا۔ اور عمران خان نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں، بیڈ گورنرز، کرپشن بھی اس کی حکومت میں اس طرح ہوئی ہے، دودھ کا دلہا وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بس بذات خود انشاءاللہ اس میں ایمانداری نظر آ رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا ایماندار ہیں، باقی تو جانے پہچانے ہیں۔ اور پاکستان کے حالات تب صحیح ہوں گے نا جب اس طرح جمہوریت نہ ہو۔ جمہوریت میں تو گینا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، لیکن اسلام میں تو تولا جاتا ہے کہ آپ کی کتنی ویلیو ہے، آپ کس کردار کے مالک ہیں، آپ کس طرح شخصیت ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ ہماری بربادی کا، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، پشے پوست ڈال دیا ہے، ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، اور ہم صرف زبانی مسلمان ہیں، کلامی مسلمان ہیں، عملی مسلمان نہیں ہیں، عملی مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال ہمارا ہو رہا ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ تب ہم اچھا اور کامیاب قوم بنیں گے جب ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ تو جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ عمران خان کے ساتھ جان بوجھ کر ہو رہا ہے۔ لیٹر اب وہ دکھا رہے ہیں لیکن نام نہیں بتا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا اس کا میں ہاتھ میں ہے، اپوزیشن کے بندے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جان بوجھ کر عمران خان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ عمران خان صبر کریں، انشاءاللہ آئندہ موقع ملے گا۔ اور ایک بات میں رہ گئی، یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی بڑے بڑے بندے ہیں، جنرل ہیں یا کچھ اور ہیں، وہ سب پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے مخلص۔ وہ ریٹائر ہو کے باہر زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو امن نہیں ہے، پاکستان خوشحال ملک ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح ایک مثال دیتا ہوں، پرویز مشرف جو بولتے تھے سب سے پہلے پاکستان، وہ آج کدھر ہے، کہا گیا۔ اور اس طرح اور جنرل اور بڑے بڑے عہدے والے لوگ،
تو یہ سب پاکستان کو صرف کہہ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہے. اور جو بھی وفادار ہوتا ہے یہ لوگ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اپوزیشن والے وغیرہ وغیرہ. اور اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے لیکن وہ اس کے نیچے طبقے والے قربانی دیتے ہیں، بڑے نے کبھی قربانی نہیں دی ہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان سرخرو ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد.